بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم نے آخری پورشن جو اس چیپٹر کا ہے وہ نیوٹریشن سے ریلیٹڈ کچھ ڈیزیزز کے حوالے سے ہے۔ تو آپ کی بک میں تقریباً 7 کے قریب ڈیزیزز مینشن ہے، 2 آج ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ اچھا، پہلی جو ڈیزیز مینشن کی گئی ہے ڈسپیپسیا۔ اس کو بدہضمی کہا جاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس خوراک صحیح طرح سے ہضم نہ ہو یا پھر مکمل ہضم نہ ہو، یعنی صحیح طرح سے ہضم نہ ہو، کوئی فالٹ آ جائے یا پھر تھوڑی ہضم ہو، تو دونوں کیسز میں جو ڈیزیز ہوتی ہے ڈسپیپسیا۔ اچھا، ایک بات اس کے بارے میں یاد رکھنی ہے، یہ اٹ سیلف ڈیزیز نہیں ہے، اٹ سیلف ناٹ ڈیزیز، بلکہ اٹ از اے سمٹم آف ادر ڈیزیز۔ یہ دوسری بیماریوں کا سمٹم ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا فیور، بخار کا ہونا، یہ بذات خود بیماری نہیں ہے، لیکن کافی ساری بیماریوں کا ایک سمٹم ہے کہ جس میں بخار ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بدہضمی بذات خود ایک بیماری نہیں ہے، لیکن کچھ بیماریاں ہوں اس کا ایک یہ سمٹم ہوتا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ ہم ڈیزیز، بعض دفعہ ڈس آرڈر کا ورڈ بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ ڈس آرڈر کا مطلب یہی ہے کہ باڈی میں کوئی فنکشن یا اسٹرکچر ایسا ہے، اس کی ارینجمنٹ خراب ہو گئی ہے، اس کا جو آرڈر ہے وہ بگڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ صحیح کام نہیں ہو رہا۔ اچھا، اس کی پہچان یہ ہے کہ ایبڈومینل ڈسکمفرٹ، کہ جو پیٹ ہے اس کے اندر بے چینی سی ہوگی، فلیچولینس، ڈکاریں آئیں گی، ہارٹ برن، سینے میں جلن، نوزیا، متلی آنا یعنی الٹی جیسی کیفیت ہونا، وومیٹنگ، کیک آنا، الٹی کا آ جانا۔ اور یہ جو سمٹم ہے یہ کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، ارریگولر کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، اور ڈیفرنٹ پیٹرن فرام ٹائم ٹو ٹائم، شدت کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، ہلکے بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان تھوڑا سا محسوس کرتا ہے کہ سینے کی جلن ہے، بس یہ ایک تھوڑی سی علامت ہے بدہضمی کی، اور بعض دفعہ شدید قسم کا پیٹ میں پین ہوتا ہے، تو یہ سیویئر قسم کی ڈسپیپسیا ہو سکتا ہے۔ اچھا، ابھی ہم نے کہا کہ یہ خود بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ کسی دوسری بیماری یا ڈس آرڈر کا سمٹم ہے۔ جیسے خدا نہ خواستہ اگر اسٹامک میں ایسیڈیٹی زیادہ ہو جائے تو یہ بھی ڈائجیشن کے اندر پرابلم کریٹ کرتی ہے۔ فالٹی فنکشن آف اسٹامک اینڈ انٹسٹائن، یا اسٹامک یا انٹسٹائن کا جو فنکشن ہے وہ ٹھیک طرح سے نہ ہو، فالٹ آ جائے، اس میں کوئی خرابی آ جائے۔ یہ بائل، جس نے فیٹس کو ڈائجسٹ کروانا ہے، تو اس کی کوالٹی یا کوانٹٹی میں کیا ہو جائے، کوالٹی سے مراد کیا، اس میں پگمنٹیشن، جو بائل پگمنٹ ہے ان کی اماؤنٹ کم ہو جائے، کوانٹٹی سے مراد اس کی اماؤنٹ تھوڑی ہو جائے بائل کی۔ تو یہ ہمارے پاس ڈسپیپسیا میں کچھ آپ کہہ سکتے ہیں ڈیزیز ہیں جن کی وجہ سے ڈسپیپسیا ہو سکتا ہے۔ اچھا، فوڈ پوائزننگ کی بات نام سے ظاہر ہے کہ ایسا فوڈ جس میں پوائزن موجود ہو اور ہم وہ کھا لیں اور پھر وہ پوائزن اپنا اثر شو کر کے بیمار کر دے، یہ فوڈ پوائزننگ کہلاتا ہے۔ کہ ایسا فوڈ جس میں کوئی پوائزن موجود تھا اور ہم نے اس فوڈ کو کھا لیا اور اس کے کھاتے ہی ہم بیمار ہو گئے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ فوڈ پوائزننگ ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فوڈ میں پوائزن ہوتا ہے لیکن انسان کی باڈی اس کو ٹالریٹ کر لیتی ہے، تو فوڈ پوائزننگ نہیں ہوگی، تو بیمار ہونا شرط ہے۔ تو ڈیفینیشن دس ٹرم انڈیکیٹ، اس ٹرم کو اس وقت ہم استعمال کرتے ہیں این النس، جب کوئی شخص بیمار ہوگا فرام دا انڈائجیشن، اس خوراک کو ہضم کر کے، آف فوڈ کنٹیننگ ٹاکسک سبسٹانس، جس میں کوئی زہریلی چیز موجود ہو۔ اچھا، جو کامن کاز ہے فوڈ پوائزننگ کا، یہ کچھ فوڈ کے اندر بیکٹیریا ہوتے ہیں جیسے سالمونیلا، کیمپائلوبیکٹر، یہ ٹاکسن پروڈیوس کرتے ہیں جس کی وجہ سے فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے۔ دیز بیکٹیریا، اچھا یہ بیکٹیریا دوسرے آرگینزم میں بھی رہتے ہیں، جیسے کیٹل، دوسرے جو مویشی ہیں، گائے، بکری، بھینس وغیرہ، چکن، ڈک، وداؤٹ کاز، لیکن یہ ہو اسپیسیفک ہے، اس وجہ سے ان میں تو یہ بیماری کاز نہیں کرتے، لیکن اگر ہیومنز کے باڈی میں یہ چلے جائیں تو ہیومنز کو پھر فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ باڈی میں کیسے جائیں گے کہ ہم ایسا دودھ، کیونکہ دودھ کے اندر ہو سکتے ہیں، اگر ہم نے دودھ کو بغیر ابالے، کیونکہ ابالنے سے کیا ہوتا ہے، ظاہر بات ہے بیکٹیریا، گوشت بغیر پکائے اگر ہم کھا جائیں تو تب یہ ہماری باڈی میں چلے جائیں گے اور پھر بیماری کاز کر سکتے ہیں۔ However, human may develop food poisoning if they drink milk، کہ اگر یہ انسان ان جانوروں کا دودھ پیے یا ان کا گوشت کھائے، جیسے چکن اور ڈک ہے، ان کے انڈے بھی کھائے، گوشت بھی کھائے، وچ کنٹیمنیٹڈ ود دیز بیکٹیریا، اور یہ سارے فوڈ کے آئٹم ان بیکٹیریا سے آلودہ ہونے چاہیے، تب جا کے ان چیزوں کو کھانے سے۔ اچھا، یہ سمٹم اپیئر کب ہوتے ہیں؟ سمٹم اس کے جیسے ڈائریا، موشن کو ہو جانا، وومیٹنگ، کیک آنا، ایبڈومینل پین، پیٹ میں شدید درد ہونا،
اور یہ عام طور پہ جو کنٹیمنیٹڈ فوڈ کھایا یعنی جس میں بیکٹیریا تھے اس سے 12 سے 24 گھنٹے کے بعد یہ سمٹم شو ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے کوئی بھی بیکٹیریا اس کو ایکشن پرفارم کرنے کے لیے، اس کو بیمار کرنے کے لیے ٹائم لگے گا۔ پریونشن کیا ہے؟ ہم نے کھانا کھایا، اس سے فوڈ پوائزننگ ہو گئی، اور کھانے کے اندر کیا موجود تھے؟ یہ بیکٹیریا تھے جو ٹاکسن پروڈیوس کر رہے ہیں۔ اگر ہم جیسے ہم نے گوشت کھا رہے ہیں یا دودھ پی رہے ہیں تو دودھ کو اچھی طرح ابال لیں تو ظاہر بات ہے وہ بیکٹیریا مر جائیں گے، تو جب وہ بیکٹیریا مر جائیں گے تو آٹومیٹکلی فوڈ پوائزننگ کے چانسز، یا پھر گوشت اگر ان جانوروں کو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو اچھی طرح پکا لیا جائے تو بہت حد تک انفیکشن کے چانسز کیا ہو جائیں گے؟ کم ہو جائیں گے۔ انفیکشن از موسٹ لائکلی، انفیکشن کے چانسز کب زیادہ ہوں گے؟ موسٹ لائکلی کہ چانس کب زیادہ ہوگا؟ اف ان پاسچرائزڈ ملک از ڈرنک، اگر بغیر ابالے، ان پاسچرائزیشن وہی ٹیکنیک ہوتی ہے جس میں کھانے کو گرم کر کے بیکٹیریا کو مار کے محفوظ کیا جاتا ہے، یا پھر ایسا گوشت کھائیں جو صحیح طرح کوک نہ کیا گیا ہو۔ سو اگر آپ نے بچنا ہے تو پاسچرائز ملک، دودھ کو ابال کے استعمال کریں، کوک دا میٹ پراپرلی، اور گوشت کو اچھی طرح پکائیں۔ لیکن الحمدللہ ہمارے پاکستان میں تو گوشت کو اتنا اچھا پکایا جاتا ہے، بیکٹیریا کے ساتھ ساتھ گوشت کی پروٹین بھی ساری ضائع ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں تو اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا عام طور پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا خاص طور پہ فوڈ پوائزننگ، یہ جو بقرعید وغیرہ کا سیزن ہوتا ہے یا اس کے بعد، یہ بہت زیادہ آبزرو کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ بقرعید والے دن جب گوشت جو کوئی بھی جانور ذبح کیا جاتا ہے تو وہ ماشاءاللہ گوشت اتنا زیادہ ہوتا ہے ہر قسم کے، ہر شخص کے پاس، ہر شخص کے گھر میں جس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، قربانی کی استطاعت دی، تو وہ کافی سارا جو گوشت ہے بانٹنے کے باوجود فریج میں سٹور کر لیتے ہیں اور پھر 3 4 5 مہینے تک وہ اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ اب جس وقت فریج میں سٹور کرتا ہے تو اوپر کا جو کھانا ہے جس کو ہم ڈی فریزر کہیں گے یا ریفریجریٹر، تو اس کے اندر چونکہ ٹیمپریچر اتنا کم ہوتا ہے جو بیکٹیریا ہے اس ٹیمپریچر پہ گرو نہیں کرتے، مرتے نہیں ہیں بیکٹیریا، گرو نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اب ہوگا کیا کہ اگر ہم اس گوشت کو پگھلائیں تو اس پگھلانے کے بعد جو پانی نکلے گا، ظاہر بات ہے کسی چیز کو پگھلایا جاتا ہے تو اس سے پانی تو نکلتا ہے کیونکہ اس کے اندر برف جمی ہوتی ہے، برف جتنا بھی گوشت ہوتا ہے اس کے سرفس پہ برف جمی ہوتی ہے، تو جب پگھلائیں گے جو پانی نکلے گا پگھلانے کے وقت اس کے اندر بہت زیادہ کوانٹٹی سالمونیلا کی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے وہ جو پانی ہے وہ کوشش کریں ایسے فوڈ آئٹم کے قریب نہ آئے جو بغیر پکائے ہم کھاتے ہیں۔ پکانے سے جیسے گوشت تو ہم نے پکا کے کھا لیا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں پانی ہے انگوروں کے ساتھ مکس ہو گیا، اب انگور کو نہ ہم نے پکانا ہے نہ اس کا چھلکا اتارنا ہے، ٹھیک ہے۔ امرود کے ساتھ بعض دفعہ اس کا چھلکا بھی نہیں اتارتے، سیب بھی بعض دفعہ ہم بغیر چھلکا اتاری کھا لیتے ہیں، تو اب یہ پھر پانی ہماری باڈی میں جائے گا تو اس میں چونکہ سالمونیلا ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کہہ سکتے ہیں بیماری کاز کر سکتا ہے۔ تو ڈی فراسٹ کی، اور آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ جب بھی ڈی فراسٹنگ کرے، پگھلایا جائے گوشت کو، لیکوڈ دیٹ اسکیپ، وہ لیکوڈ جو نکلتا ہے ڈیورنگ ڈی فراسٹنگ میٹ، جب گوشت کو پگھلایا جا رہا ہوتا ہے، کنٹین سالمونیلا بیکٹیریا، اس میں بہت زیادہ سالمونیلا بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ دا ڈشز اینڈ یوٹینسل، یہ جو برتن ہوتے ہیں جن کے اندر گوشت کو پگھلایا جا رہا ہوتا ہے، وائل میٹ از ڈی فراسٹنگ مسٹ ناٹ بی الاؤڈ، کیونکہ فوڈ کے قریب نہیں آنا چاہیے، اور میں نے بتایا نا فوڈ وہ ہو جس کو ہم نے بغیر پکائے کھانا ہے۔ اچھا، جو سب سے سویئر فارم ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ہے، باچولیزم، دا سویئر فارم آف فوڈ پوائزننگ۔ بعض دفعہ کوشچن آ جاتا ہے ڈسکس دا سویئر فارم آف فوڈ پوائزننگ، وہ نام ہی نہیں لکھتے باچولیزم، اس وجہ سے آپ لوگوں نے دونوں باتیں یاد رکھنی ہے کہ فوڈ پوائزننگ کی جو سویئر فارم ہے، اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں اگر کوشچن آ جائے نا سویئر فارم آف فوڈ پوائزننگ، اسٹوڈنٹ فوڈ پوائزننگ کو ہی لکھ دیتے ہیں، حالانکہ سویئر فارم باچولیزم باقاعدہ ہماری بک میں مینشن کیا گیا ہے۔ اچھا، اس کا کاز کیا ہے؟ ایک بیکٹیریا کلوسٹریڈیم باچولینم، تو اس نے ایک ٹاکسن پروڈیوس کرنے ہیں، تو اگر یہ بیکٹیریا کسی فوڈ آئٹم میں موجود ہے اور اس کو ہم کھا لیں اور ہماری باڈی میں یہ ٹاکسن پروڈیوس ہو جائیں تو پھر یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ اور زیادہ تر ہم نے وہ کھانا جس کو ہم نے محفوظ کیا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ تھوڑا سا کھلا ہوا رہ گیا، اس کے ہم نے اس کو کین میں بند کیا، لیکن وہ پراپرلی بند نہیں ہوا کہ کوئی تھوڑا سا گیپ رہ گیا جس میں سے ہوا جا رہی، تو ہوا جس کے ساتھ جس آئٹم میں ہوا داخل ہو جائے تو سمجھو بیکٹیریا داخل ہو جاتے ہیں۔ تو ٹاکسن پروڈیوس بائی کلوسٹریڈیم باچولینم ڈیولپ، اور یہ اس وقت ہوتی ہے ہم اس خاص طور پہ گوشت کے حوالے سے بات کریں کہ ایسا گوشت استعمال کریں جس کو محفوظ کیا گیا ہو لیکن وہ پراپرلی محفوظ
ना हुआ हो। अच्छा, इसके सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम तो ये है जो हम नॉर्मली हमें नज़र भी आते हैं, फटीग कि थकावट, डिजीनेस, चक्कर का आना, डबल विजन, बाद दफ़ा दो नज़र आ रहे होते हैं, हेडेक, सर का दर्द, नौजिया, मतली का होना और वोमिटिंग कै का आना एंड डायरिया। तो ये सारे हमारे पास वो सिम्टम है जो शुरू शुरू में शो होते हैं। और लेकिन ये नहीं है कि ये सिम्टम होंगे तो लाजमी बचुलिज्म है। तकरीबन हमारे पास एब्डोमेन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं, आम तौर पे उनमें ये सारे सिम्टम क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। इस वजह से अगर ये सिम्टम शुरू में नज़र आए तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि उसको फूड पॉइजनिंग बहुत सीवियर किस्म, हाँ ये हो सकता है इसको फूड पॉइजनिंग हो गई है, लेकिन लाजमी नहीं है कि उसको बचुलिज्म हो गया। हाँ, अगला जो एक्शन है, क्योंकि ये अगर रिवर्स हो जाए तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने ज़्यादा फूड पॉइजनिंग क्रिएट नहीं की, लेकिन अगर इसको प्रॉपरली हम मैनेज ना करें, इन सिम्टम्स को ट्रीट ना करें, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ये जो इन्फेक्शन है बढ़ता चला जाएगा और ये बैक्टीरिया जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं ये हमारे CNS पे जाके एक्ट करेंगे और वहाँ वो जो सेंटर है CNS के अंदर जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियक हार्ट को कंट्रोल कर रहा है उसको पैरालाइज कर देंगे। ज़ाहिर बात है ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो सांस बंद हो जाए या दिल रुक जाए तो दोनों ही की वजह से डेथ हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो खुद अंदाज़ा लगाए, बाद दफ़ा फूड पॉइजनिंग से इंसान डेथ तक पहुंच जाता है। तो ये हमारे पास दो डिजीज़ हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मज़ीद डिजीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।